Stakeholders are important people in any organization. In this module, we are going to see what are the rights of the stakeholders. First of all, we will see what are stakeholders. Stakeholders are the people who are invested in the organization. Immediate stakeholders in educational organizations are students, teachers, parents and management. یہ سب لوگ immediate stakeholders ہیں because they are directly invested in educational institutes. Stakeholders and the board. There may be representation of immediate stakeholders of the organization in the board. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بورڈ آف گورنرز ہوتے ہیں اس میں جو امیجیٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں صرف مینجمنٹ کے لوگ شامل ہوتے ہیں. پیرنٹس, اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز they are not part of the board of governors of an educational institute. So there could be representation of immediate stakeholders in the board of governors. What are the rights of the stakeholders? Respect. Parents need to be respected, teachers need to be respected and most importantly students need to be respected. عام طور پر یہ perceive کیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے, rather it is believed that elders need to be respected. Why not students be respected? تو students کی بھی respect ہے because they are important stakeholders. And then freedom of expression. Stakeholders should have freedom of expression. کئی دفعہ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر پیرنٹس جو ہیں وہ کوئی کمپلین کرتے ہیں کسی ٹیچر کے حوالے سے یا مینجمنٹ کے حوالے سے تو ان کا جو بچہ ہے وہ سفر کرتا ہے الٹیمیٹلی. سو پیرنٹس جو ہیں وہ بیچارے شکایت کر ہی نہیں پا رہے ہوتے. یہ اسٹیک ہولڈرز کا رائٹ ہے کہ اف دے ہیو اینی کمپلین دے شوڈ ہیو فریڈم آف ایکسپریشن ٹو ایکسپریس دیم سیلوز. اگر وہ نہیں کر پائیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ان کے رائٹس سے محروم کر رہے ہیں. ایکسیس ٹو ریلیونٹ اپڈیٹڈ پالیسیز. کہ پیرنٹس کو کئی دفعہ میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسکول کی یونیفارم پالیسی کیا ہو گئی ہے. ان کے بچے کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی یونیفارم ٹھیک پہن کر نہیں آ رہے, آپ کو فائن کیا جائے گا. تو لیکن اگر آپ نے پیرنٹس کو بتایا ہی نہیں ہے, اگر پیرنٹس کو اس پالیسی تک ایکسیس ہی نہیں ہے, ہاؤ وڈ دے نو. اور اسی طریقے سے اور بہت ساری پالیسیز ہیں. اسیسمنٹ کی پالیسی ہے, اٹینڈنس کی پالیسی ہے, ایگزامینیشن پالیسیز ہیں. سو آل اسٹیک ہولڈرز ہیو اے رائٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو آل اسکول پالیسیز اور آرگنائزیشنز پالیسیز. ایکسیس ٹو آرگنائزیشنز ہسٹری, سکسیس اسٹوری اینڈ چیلنجز. اگر کوئی پیرنٹس آ کر اسکول سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی ہسٹری کیا رہی ہے, آپ کی سکسیس اسٹوریز کیا تھیں یا فیلئرز کیا تھے, کیا چیلنجز ہیں, تو اس میں آفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس قسم کی انکوائری کریں. ٹو پارٹیسپیٹ ان آرگنائزیشنز اسیسمنٹ. یہ بہت بڑا رائٹ ہے اسٹیک ہولڈرز کا کہ آرگنائزیشن کو جب اسیس کیا جائے تو اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, وہ جج کریں کہ جو ہے آرگنائزیشن جو ہے وہ کس جگہ پہ اسٹینڈ کر رہی ہے. سو دیز آر دا رائٹس آف اسٹیک ہولڈرز. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیس آف چائلڈ فرینڈلی اسکولز ان تھائی لینڈ. Parents, teachers, students and school management all participate in the school self-assessment process. وہاں پر جو چائلڈ فرینڈلی اسکول میں جو پروسیس ہوتا ہے وہ ایک دن کا نہیں ہوتا سیلف اسیسمنٹ کا. اس میں 3 دن کا وہ پروسیس ہوتا ہے. ایک دن بچے بیٹھ کے پرفارمنس فل کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں جو کہ ابھی ان کی ریڈنگ اور رائٹنگ کی سکلز نہیں ہیں, وہ لوگ بھی اسکول کی سیلف اسیسمنٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. وہ ڈرائنگز بناتے ہیں کہ مجھے اسکول کس طرح کا چاہیے, میں کس طرح کے اسکول میں خوش ہوتی ہوں یا ہوتا ہوں. تو اس قسم کی وہ ڈرائنگز بناتے ہیں. دے ایکسپریس دیم سیلوز کہ ان کی کیا خواہشات ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے, اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ کیا بچے اسکول میں خوش ہیں یا نہیں ہیں. سو دیٹ از این امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف اسکول سیلف اسیسمنٹ. پھر نیکسٹ ڈے میں پیرنٹس آتے ہیں. پیرنٹس جو ہیں وہ پرفارمنس فل کرتے ہیں. پھر ایک دن میں ٹیچرز یہ کام کرتے ہیں.
اور پھر مینجمنٹ کرتی ہے. تو وہ چاروں سورسز سے جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے اس کو کمپائل کیا جاتا ہے اور پھر یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اسکول جو ہے وہ کن ایریاز کے اندر ویک ہے, واٹ کوڈ بی دا ایکشن پوائنٹس فار دا امپروومنٹ آف دا اسکول. تو اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ سب کے سب مل کر انسٹیٹیوٹ کو اسیس کرتے ہیں. عام طور پہ یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ جو اسکول کی اسیسمنٹ ہے وہ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور کہتے ہیں کہ اسکول از رائٹنگ اٹس سیلف اسیسمنٹ رپورٹ. کوشچن یہ آ جاتا ہے ہو از سیلف ان دا اسکول. اگر تو اسکول بچوں کے لیے ہے تو سیلف اسیسمنٹ میں بچوں کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اگر یہ سب اسٹیک ہولڈرز کا اسکول ہے تو آل اسٹیک ہولڈرز شوڈ بی پارٹیسپیٹنگ ان اسکول سیلف اسیسمنٹ. سو تھائی لینڈ کے اندر چائلڈ فرینڈلی اسکولز میں ہمیں یہ ایگزامپل نظر آتی ہے. So overall we may say that educational organizations are set up for the students and their voice should be heard at the board level. جہاں پہ بھی possible ہو immediate stakeholders should be part of the board of governors اور at least ان کی representation ہونی چاہیے. Different stakeholders, particularly immediate stakeholders, should participate in organizations' self-assessment.